السلام علیکم۔ جس بیماری کے موضوع پر میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں اسے زکام کہتے ہیں۔ زکام دنیا میں سب سے زیادہ لگنے والا ایک مرض ہے۔ بنیادی طور پر اس مرض سے مراد ہوا کی گزرگاہ کی لعابی جھلیوں کا ورم ہونا ہے۔ ناک کی لعابی جھلی میں اگر ورم ہو جائے تو زکام ہوتا ہے، اور اگر ہوا کی بڑی نالی یا پھیپھڑوں کے اندر ہوا کی باریک نالیاں متورم ہو جائیں تو ایسی حالت کو برونکل کہتے ہیں۔ زکام کی ابتدا عموماً چھینکوں سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ناک سے پانی بہنے لگتا ہے اور آنکھیں بھی بھار آتی ہیں، سر بھاری ہوتا ہے، طبیعت کسل مند اور ایک یا دونوں نتھنے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر زکام کا عملہ شدید ہو تو خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور گلا خراب اور نتھنے متورم ہو جاتے ہیں۔ سارا بدن دکھنے لگتا ہے، نکاہت محسوس ہوتی ہے، پیاس زیادہ، بھوک کم اور بخار کی سی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ بر وقت اور مناسب علاج اور آرام کرنے سے یہ ساری علامات کم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر زکام کو معمولی سا عارضہ سمجھ کر اس سے غفلت برتی جائے تو یہ برونکائٹس، انفلوئنزا، نمونیا اور دیگر کئی عوارض کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس کے اسباب کی اگر ہم بات کریں تو جدید طب کے مطابق زکام کا اصل سبب خاص قسم کا وائرس ہے، لیکن مائکروکاکس اور نیموکاکس جراثیم بھی زکام نزلے کی سی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اور وائرس ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا حملہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کی قوت حیات یعنی توانائی کمزور ہوتی ہے یا ماحول جسم کے رد عمل کے لیے ناموافق ہوتا ہے۔ زکام عموماً جن حالات میں پیدا ہوتا ہے وہ سرد ہوا کے جھونکے لگنے سے، گیلے موزے یا کپڑے پہننے سے، گرم سرد ہو جانے سے، گرم کمرے سے فوراً باہر آنے یا ٹھنڈے کمرے میں جانے سے، ٹھنڈی جگہ سے گرم کمرے میں داخل ہونے سے، ایسی جگہ بیٹھنے سے جس کی ایک طرف گرم ہو اور دوسری طرف ٹھنڈی ہو۔ اس کے علاوہ زکام جیسی علامات کی بڑی وجہ الرجی ہے، یعنی کسی چیز کی ہمارے جسم یا اس کی فعالیت سے ناموافقیت ہو اور اس کی بنا پر مختلف طریقوں سے یہ زکام ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں زکام پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک گرد و غبار، دوسرا پھولوں کا زیرہ، تیسرا گھاس کا زیرہ، چوتھا تیز خوشبو، 5 گرم مسالے اور 6 مچھر مار دوائیوں کی بو وغیرہ، ان سے بھی زکام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ گرم کھانا کھا کے اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لینا یا کسی غیر جنس کا ناک میں خراش پیدا کرنا، رات کو دیر تک سردی میں رہنا، گرم سرد ہو جانا، یہ ساری چیزیں زکام کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بعض خاندانوں میں زکام کا عارضہ موروثی طور پہ بھی چلا آتا ہے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کا باعث بنے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھلا بھی ہو جائے۔ اب ہم بات کریں کہ زکام کے علاج کے متعلق ہومیوپیتھک میں زکام کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، میں آپ کو ان میڈیسن کی تفصیل اور کس کیفیت میں وہ مریض کو آپ دے سکتے ہیں اس کی تفصیل بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جہاں سے آپ کو بات کی سمجھ نہ آئے آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈیسن جو آتی ہے وہ ایکونائٹ ہے۔ یہ زکام کی پہلی میڈیسن ہے۔ زکام کے حملے کے فوراً بعد اگر ایکونائٹ کی 1-2 خوراکیں کھا لی جائیں تو حملہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ایکونائٹ پوٹینسی 30 پوٹینسی لے کے یا 3x کی پوٹینسی لے کے مریض کو صبح دوپہر شام یا اگر کیفیت زیادہ ہو تو ہر 3 گھنٹے کے بعد رپیٹ کر سکتے ہیں۔ 1 دن کے اندر ہی یہ مرض پر قابو پا لیتی ہے۔ دوسری میڈیسن فیرم فاس، یہ میڈیسن بھی ایکونائٹ کی طرح فوراً کام آتی ہے، اور جہاں پر آپ کو بے چینی اور تشویش ملے تو میڈیسن ایکونائٹ ہوگی، لیکن یہاں پہ آپ کو بے چینی اور تشویش مریض کے اندر موجود نہ ہو تو وہاں پہ آپ فیرم فاس استعمال کروائیں گے۔ اس میڈیسن کو آپ 3x یا 6x طاقت میں مریض کو 2 گولیاں صبح دوپہر شام یا 4 گھنٹے کے وقفے سے استعمال کروائیں، انشاءاللہ بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ میڈیسن آرسینکم ایلبم،
یہ موسم سرما کے زکام میں بہت مفید میڈیسن ہے، جبکہ پتلا پانی نتھنوں سے گرتا ہو اور اوپر والے ہونٹ کو جلا دیتا ہو۔ باوجود اس پانی کے گرنے کے بھی ناک بند محسوس ہوتی ہو، پیشانی میں دھیما دھیما درد ہو اور چھینکیں آتی ہوں، روشنی سے نفرت ہو اور کھلی ہوا میں جانے سے نہ چھینکوں کا آرام ہوتا ہو اور نہ جلن اور خراش کھات ہو، اس صورت میں آرسینکم ایلبم 3x طاقت میں یا 30 طاقت میں لے کے مریض کو ہر 4 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کروائیں، 1 سے 2 دن کے اندر مرض پہ قابو پا لے گی۔ ایلیم سپا زکام کی بہترین میڈیسن ہے۔ رطوبت بکثرت پتلی ہوتی ہے، تیز خراش نکلتی ہے اور ساتھ ہی ناک اور آنکھوں میں جلن سی ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، روشنی برداشت نہیں کر سکتی اور نتھنوں سے پتلا پانی متواتر بہتا رہتا ہے جو کہ اوپر کے ہونٹ کو جلا دیتا ہے اور ساتھ ہی لگاتار چھینکیں آتی ہیں۔ ایلیم سپا کی یہ خاص علامت ہے کہ جب مریض کھلی ہوا میں جاتا ہے تو نزلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ گرم کمرے میں واپس آتا ہے تو پھر نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی ابتدا میں دینی زیادہ مفید ہوتی ہے اور اگر نزلے کے ساتھ گلا پھاڑ کھانسی بھی ہو تو یہ دوائی اور بھی زیادہ متاثر کرتی ہے اور بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اس کو آپ 3x 6x یا 30 طاقت میں مریض کو تقریباً 3 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں، 1 یا 2 دن کے اندر مرض پہ قابو پا لیتی ہے۔ یوفریزیا جب ناک سے پانی بہتا ہو، چھینکیں آتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بھی بہت بہتا ہو، آنکھ سے بہنے والا پانی تیز اور خراش پیدا کرنے والا ہو تو یوفریزیا 30 طاقت میں مریض کو 4 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کروائیں۔ آرم ٹرائفلم نزلہ بہت تیز ہو جو کہ نتھنوں اور ہونٹوں کو زخمی کر دیتا ہو اور آنکھوں سے تیز زرد رطوبت بہتی ہو، پیاس تو لگتی ہو لیکن پینے سے حلق میں درد ہوتا ہے، نتھنے زخمی ہو گئے ہوں اور مریض یہی چاہتا ہو کہ ناک کو انگلی سے کریدتا رہے، غنودگی ہو اور چھینکوں کی طرف رجحان ہو تو 30 طاقت میں لے کے مریض کو 10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ جیلسیمیم ہومیوپیتھی کی بہترین نزلے کی میڈیسن ہے۔ یہ اس وقت دی جائے گی جب جسم کی جلد گرم ہو اور ساتھ ہی ٹھنڈ بھی لگتی ہو، مریض سست اور کمزور ہو، سردی کمر کے اوپر نیچے دوڑتی محسوس ہو اور ناک سے پتلا پانی نکلتا ہو اور چھینکیں آتی ہوں۔ جلسیمیم کی خاص علامت ہے کہ مریض آگ سینکنے کی بڑی خواہش رکھتا ہے، موسم گرما کے زکام میں یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کو بھی ہم 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کروائیں گے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے نکسوامیکا۔ ناک بند اور ناک کی جڑ کے قریب بوجھ سا معلوم ہو، نزلہ یا تو بالکل نہ گرتا ہو، اگر گرتا بھی ہو تو بہت کم اور چھاتی بھی بہت گھٹی ہوئی ہو، گرم کمرے میں تکلیف اور کھلی ہوا میں آرام معلوم ہوتا ہو، 3x یا 30 طاقت میں مریض کو استعمال کروائیں۔ میڈیسن مرکسال، یہ چھینکیں متواتر آتی رہتی ہوں، ناک دکھتی ہو، ناک سے گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہو، گرمی اور جاڑا باری باری سے لگتا ہو، پسینہ زیادہ آتا ہو لیکن پسینہ تکالیف کو بڑھا دیتا ہو، رات کے وقت تمام علامتوں میں زیادتی ہوتی ہو تو 30 طاقت میں مریض کو صبح شام 2 ٹائم استعمال کروائیں۔ میڈیسن پلساٹیلا میں سونگھنے کی طاقت زائل ہو جاتی ہے، ناک کا نزلہ گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے، سر بھاری محسوس ہوتا ہے، گرم کمرے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، نزلہ پک گیا ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ ابتدا میں یہ دوائی نہیں دی جاتی، پلساٹیلا کے مریض کو نہ تو چھینکیں آتی ہیں اور نہ ہی تیز رطوبت خارج ہوتی ہے بلکہ موٹی گاڑھی زرد پیپ کے مانند رطوبت نکلتی ہے۔ مریض کو 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کروائیں گے۔ کیمفر ایک ایسی میڈیسن ہے جب زکام شروع ہونے سے پہلے سردی لگ رہی ہو اور ناک بند اور خشک ہو، جب مریض سانس اندر کھینچے تو ہوا بہت ٹھنڈی محسوس ہو، اس دوائی کے 3-4 قطرے آپ گلوبیولز پر ڈال کر مریض کو 3-4 مرتبہ دینے سے یا دوائی سنکھانے سے مریض کا نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بیماری ابتدا میں ہی رک جاتی ہے۔ اس کو ہم مدر ٹنکچر میں لے کے گلوبیولز پر، چینی پر یا کسی بھی میٹھی چیز پہ ڈال کے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ نیٹرامیور 12 ٹیشوز ریمیڈیز میں سے نیٹرامیور نزلے کی خاص میڈیسن ہے، 3x طاقت یا 6x طاقت میں بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ رات کو سوتے وقت گرم پانی میں پاؤں ڈبو کر رکھو، پھر ان کو صاف کر کے خشک کر لو اور اوپر سے کسی کپڑے سے لپیٹ دو اور گرم گرم چائے یا گرم پانی یا کوئی اور گرم چیز پی کر سو جاؤ، زکام رک جائے گا۔ لیکن اگر زکام ابتدا میں نہ رکے تو پھر مریض کے لیے ضروری ہے کہ مرض کے شدید ہونے کی صورت میں 2 یا 3 روز گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ آب و ہوا کی یکایک تبدیلی مفید نہیں ہوتی۔ غذا نرم اور زود ہضم کھانی چاہیے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اسے شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ بہت شکریہ۔